الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی تقریباً 45 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اس دنیا کائنات میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر نبیوں کی دعوت کو ٹھکراتے رہے اور نصیحت کو انہوں نے قبول نہ کیا، تو پھر نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کے اندر عذاب نازل کیا ان پر اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ ظالم لوگ ٹھہرے۔ اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ مکے کے جو مشرکین یا کفار تھے جو نبی علیہ السلام کو جھٹلا رہے تھے مسلسل اور اللہ کی آیات کا مذاق اور تمسخر اڑاتے تھے، تو ان کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر بھی یہی وقت آ جائے، تاکہ وہ ڈر جائیں اور حقیقت پر غور کریں اور قرآن مجید کو اپنے دل سے قبول کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیں۔ یہ مقصد تھا گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا اور ان پر بھیجے جانے والے عذابات کا ذکر کرنے کا۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا بیان ہو رہا ہے۔ قل فرما دیجیے، بلکہ تھوڑی سی عربی پڑھ لیں پہلے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ قل فرما دیجئے پیغمبر، جہاں بھی لفظ قل آتا ہے قرآن مجید میں تو وہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمائیں، یعنی اپنی زبان سے بیان کریں۔ ارأیتم کیا تم نے دیکھا ہے، ان اخذ اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ لے لے، سمعکم تمہاری سماعت، و ابصارکم اور تمہاری نگاہیں، و ختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ تو کون ہے معبود اللہ کے سوا، من الہ کون سا معبود ہوگا، غیر اللہ سوائے اللہ کے، یأتیکم بی جو تمہیں لا دے یہ چیزیں، یعنی یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے، اللہ کے سوا اور کون ہے۔ انظر کیفا دیکھیں آپ، کیفا کیسے، نصرف الآیاتی ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون پھر بھی وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کافروں سے بات کریں، مکہ کے لوگوں سے اور دیگر لوگوں سے جو انکار کرنے والے ہیں، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں۔ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ جو ارأیت لفظ ہے یا اس طرح علم تری لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا انداز ہے، اور یہ ٹھیک ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لے جائے، پکڑ لے تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو، یعنی اللہ تمہارے کان بھی ختم کر دے، ان کی جو سننے والی جو صفت ہے اس کو ختم کر دے، سماعت چھین لے تم سے، اور تمہاری نگاہوں کا نور بھی چھین لے، اور اس طرح تمہارے دلوں پر اگر مور لگا دے اللہ تعالیٰ، تو پھر کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کر دے گا۔
اب یہ ان سے سوال کیا جا رہا اس طرح جس طرح یہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ شرک کے والے سے جب انہیں سمجھایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی اور کہا کہ کون ہے تمہیں کھلانے والا پلانے والا، اور اسی طرح اللہ کے سوا مشکل وقت میں کس کو پکارتے ہو تم، سب کو بھول جاتے ہو. ایسا یہ سوال ایک آ رہا ہے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ جو بصارت اور نگاہیں اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، کان ہیں، دل ہیں، اب تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اس دل سے سوچ کر اور نگاہوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر حق کو قبول کر سکتے ہو. اور اب تمہارے پاس ٹائم ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پہچان لو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچان لو اور حق کو قبول کر لو. ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ چیزیں تم سے چھین لے گا اور پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ ہے کون جو یہ چیزیں تمہیں واپس کرے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ تمہاری نعمتیں جو دی ہیں تمہیں یہ نہ دے یا دے کر واپس چھین لے تو پھر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں نا. کوئی آنکھ دینے والا ہے؟ کوئی تمہارے کان واپس کرنے والا ہو؟ کوئی تمہارا جو دل ہے، مثلا اگر دل پر ہی غور کر لیا جائے تو آج کے دور میں یہ بہت بڑا میجر پرابلم ہے. اموات جو واقع ہو رہی ہیں زیادہ تر وہ ہو رہی ہیں دل کے پرابلمز کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو چند سیکنڈ نہیں لگتے دل بند ہونے میں. اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرے، ہمیں محفوظ رکھے. چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے اور بندہ فوت ہو جاتا ہے. اس کو کون سی ذات ہے جو چلا رہی ہے؟ ایک دل ہی بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا. کوئی ذات ہے نا اس کو چلانے والی، اس کو مینٹین رکھنے والی، اس کی کیئر کرنے والی، اس کو پورا ایک سسٹم اور نظام جو اس کے اندر ہے اس کو مطلب پورے ایک نظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ مینیج کر رہے ہیں. کوئی ذات تو ہے نا. تو بس یہی سمجھانا مقصود تھا کہ اگر یہ دل ہی اللہ تعالیٰ لے لے تو تم کیا کرو گے؟ زندگی گزار لو گے. آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے، چھین لے، اور تمہاری سماعت بھی اللہ تعالیٰ چھین لے تو پھر کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے. تو پھر مان جاؤ اس رب کو اور اس رب کی آیات کو. پھر مذاق نہ بناؤ بلکہ صحیح معنوں میں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے ان پر عمل کرو. ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں نا واپس لے کے دے سکتا، صرف اللہ ہے. ہیں بھی اسی کی اور استعمال بھی اسی کے راستے پر اس کے حکم کے مطابق کرو. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اصل میں یہ کفار کے متعلق آیات تھیں، لیکن یہ ہر وہ بندہ جو آیات کی زد میں آئے گا وہ اسی کیٹاگری میں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ دے، توفیق دے. انظر کیف نصرف الآیات. پھر نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. یعنی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ حق کو بیان کر رہے ہیں، حقائق اور حقیقتیں واضح کر رہے ہیں تاکہ کوئی قیامت والے دن کوئی کسی کے پاس عذر باقی نہ رہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی قرآن مجید کی، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کیف نصرف الآیات، پھیر پھیر کر آیات، ایک حکم ایک طریقے سے، پھر دوسرے طریقے سے، پھر اور طریقے سے، مثالوں کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ تاکہ کسی نہ کسی طرح سمجھ آ جائے کہ اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا ہے اس کا یہ کلام ہے اور اس نے کوئی زندگی گزارنے کے کچھ مطلب حدود و قیود اس نے لگائی ہیں تو ان کا میں نے خیال رکھنا. ثم ہم یصدفون. اتنی وضاحت کے بعد کہ ہر چیز کو کلیئرلی بیان کر دیا گیا ہے، پھر بھی لوگ منہ موڑنے والے ہیں اور پھر بھی انکار پہ انکار کرتے جا رہے ہیں. آگے پھر فرمایا قل اے پیغمبر فرما دیجیے ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا نہیں، دیکھا ہے کیا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا آ جائے
کھلم کھلا، تو حل یہلکو نہیں ہلاک کیا جائے گا الا القوم الظالمون سوائے ظالم قوم کے۔ مطلب یہ کہ آپ ان سے فرمائیں کہ اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے تم پر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلم کھلا، یا یہ یہاں سے بغتتاً سے مراد رات کا وقت ہے، یعنی اچانک تم سوئے ہوئے ہو اور اچانک سے عذاب آ جائے، تمہیں پیشگی خبر بھی نہ ہو، اطلاع بھی نہ ہو، اور پھر ظاہر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یا جہرتاً، کھلم کھلا سے مراد یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو اور تمہیں دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ پکڑ دے اور عذاب آ جائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جہرتاً کی بھی سمجھ آ گئی، بغتتاً کی بھی، یعنی رات کے وقت یا دن کے وقت جب تم دیکھ رہے ہوتے ہو کھلم کھلا، تو پھر ہلاک کوئی نہیں کیا جائے گا سوائے ظالم قوم کے۔ ساری ظالم قوم ہلاک کر دی جائے گی۔ یہ ظلم سے مراد سب سے بڑی شرک ہے، اور اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا ہے اور نبیوں کی دعوت کو ٹھکرانا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظلم ہے، اب ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے، لیکن یہ کہ سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنانا، جس کو قرآن مجید نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے تو ظالم قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں اور کسی کو نہیں کیا جاتا، مطلب یہ کہ رسول اور اس کے ساتھی اور اس کے سچے ماننے والے بچا لیے جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا تو پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو پہلے بستی سے نکلنے کا حکم دے دیا جاتا تھا اور پھر ساری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ واریعوذ باللہ تعالی۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین، خوشخبریاں دینے والا بنا کر، سوائے مگر خوشخبریاں دینے والے بنا کر، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ فمن آمنا، پھر جو ایمان لائے، واصلح، اور اصلاح کر لے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں اور کوئی ان کا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، قوموں کے پاس، سوائے یہ کہ وہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں جگہ دے گا، اور یہ چیزوں سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، تو وہ اللہ آگ سے تمہیں محفوظ کر لے گا، جہنم کی آگ سے۔ یہ دو کام ان کے ہوتے ہیں۔ مین مقصد بھی پیغمبر کا اور کتاب کا دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ جہنم سے لوگوں کو بچا لیا جائے اللہ کے حکم سے، اور جنت کی طرف بلایا جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے، تو یقیناً اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی موت کے وقت ہوگا، نہ دنیا میں کوئی بڑا غم لاحق ہوگا، نہ کوئی آخرت میں کوئی قیامت کی کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ اور ساتھ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، تو انہیں عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ دوسری کیٹاگری بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے قرآن مجید میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو جھٹلانے والے ہوں گے ہماری آیات کو، مذاق اڑانے والے ہوں گے، تو یقیناً انہیں عذاب پہنچے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ وہ نافرمان قسم کے لوگ ہوں گے، بغاوت کرنے والے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔